بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں آپ نے سورج اور چاند کے حوالے سے چند باتیں ملاحظہ کی تھیں۔ اب میں اس لیکچر میں سورج کے حوالے سے آپ کو چند ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو یقیناً میرے سامعین نے پہلے سنی ہوں گی، لیکن ایک نقطہ جو اس لیکچر میں آپ ملاحظہ کریں گے وہ یقیناً قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اور اس نقطے کو سننے سے آپ کے ایمان میں یقیناً تازگی ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق سورج اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نشانی ہے جو 5 ارب سال سے روشن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سورج روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے نہ یہ طلوع ہوتا ہے نہ یہ غروب ہوتا ہے، یہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جی وہ طلوع ہو رہا ہے، سن سیٹ اور سن رائز، جبکہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور کسی اور مقام پہ وہ دوبارہ طلوع ہو گیا ہوگا۔ اب یہ 5 ارب سال سے کیسے روشن ہے؟ کس نے اسے اتنی توانائی دی؟ کبھی سوچا آپ نے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس توانائی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے، لیکن سورج 5 ارب سال سے روشن ہے، اور اسے کہاں سے توانائی مل رہی ہے؟ یہ ایک خاص وقت پہ ہمارے سامنے طلوع ہوتا ہے، ایک گردش کرتے ہوئے ہماری نظروں سے غروب ہو جاتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے 2 بجے سورج طلوع ہو گیا ہو اور دن کے 12 بجے غروب ہو جائے۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ چیلنج کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنانے والا کوئی نہیں۔ اگر کائنات بنانے والا کوئی نہیں ہے تو اس نظام میں کبھی تو خرابی پیدا ہوئی ہوتی، کبھی تو ایسا ہوا ہوتا کہ سورج طلوع ہونے سے انکار کر دے، کبھی تو ایسا ہوا ہوتا کہ سورج کی روٹیشن میں تبدیلی آ گئی ہوتی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک خاص ذات، ایک خاص طاقت کار فرما ہے، جسے آج ماہر فلکیات تسلیم کر رہے ہیں کہ اٹس امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی خاص کنٹرول کے بغیر جو ہے یہ سولر پینل جو ہے وہ کام کر رہا ہو، یہ سورج کا ڈوبنا اور ابھرنا ہو رہا ہو۔ تو وہ خاص طاقت کیا ہے؟ وہ خاص طاقت میرے رب کی ہے، کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب آئیے اس خاص نقطے کی طرف جس کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو علم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ سورج جو ہے تمہارے سروں سے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب یہ حدیث ابتدا میں جب بیان کی جاتی تھی تو سچی بات یہ ہے کہ اس حدیث پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق سورج کا درجہ حرارت 1,50,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ یعنی آج تک سائنسدانوں نے سورج کے ٹمپریچر کو جو ہے نا ممکن نہیں ہو سکا کہ اس کا جو ہے نا ایگزیکٹ فگر بتائی جائے۔ ایک اندازہ ہے کہ 1,50,00,000 ڈگری اس کا ٹمپریچر ہو سکتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہ ہم سے تقریباً 90 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، اور موسم گرما میں وہ صرف زمین اس کے چند کلومیٹر قریب آتی ہے، تو ہمارا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سورج کی تپش سے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹمپریچر 45 ڈگری یا 50 پہ چلا جائے تو انسان جو ہے وہ گرمی سے بے حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روز قیامت جو ہے وہ سورج تم سے 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا؟ تو ایسی صورت میں تو پوری انسانیت یا جو لوگ اس روز قیامت جمع ہوں گے وہ تو جو ہے وہ بھاپ بن چکے ہوں گے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن آپ کو انتہائی حیرت ہوگی کہ پھر نگاہ پڑی سورہ تکویر کی ایک آیت میں۔
سورہ تکویر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب نور آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو لپیٹا کب جاتا ہے کہ جب اس کی حیثیت یعنی حدت ختم ہو جائے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ مسلسل 1 سیکنڈ میں 1,75,00,000 ٹن ہائیڈروجن خارج کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے 1,75,00,000 ٹن ہائیڈروجن پر سیکنڈ سورج سے خارج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ سورج آدھا جو ہے بجھ چکا ہے، یعنی آدھا ڈیڈ ہو چکا ہے. اور جتنی تیزی سے اس میں سے توانائی خارج ہو رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ مکمل ڈیڈ ہو جائے گا. اور جب یہ مکمل ڈیڈ ہو جائے گا تو اس کے اندر اتنی تپش رہے گی کہ یہ اگر زمین کے بہت قریب بھی آ گیا تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے کمرے میں ایک جلتا ہوا ہیٹر. اب آپ اندازہ لگائیے، ذرا اس حدیث کو سامنے رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روز قیامت سورج تمہارے اتنے قریب ہوگا جیسے 1.25 میل کا فاصلہ، اور تم اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوگے. تو اس روز اس کی حرارت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی حرارت آج ہے. تو محترم سامعین، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے حوالے سے جو بیان کیا، جو علامت قیامت بتائی، وہ سائنس کے حوالے سے کس قدر منطقی اعتبار سے قابل قبول ہے. کہ جب سورج اتنی بڑی تعداد میں اپنی توانائی خارج کر رہا ہے تو یقیناً جو ہے یہ روز قیامت ہمارے قریب آ بھی جائے تو اس کی حدت سے کوئی انسان پگھلے گا نہیں. صرف اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی جیسے کسی کمرے میں کوئی ہیٹر جل رہا ہو، اس کی حدت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اکثر توانائی جو ہے وہ خارج ہو چکی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو بھی آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو ہم بات کرتے رہے ہیں وہ یقیناً آپ کو پسند آ رہی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایک اور لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں. والسلام. آپ کا بہت شکریہ.